دوستو السلام علیکم۔ لمبے عرصے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی جستجو کے ساتھ، جو کہ تقریباً ہر گھر میں یہ ڈیزیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ خواتین میں اس کا جو ریشو ہے وہ 2 گنا زیادہ ہے۔ آج کے اس گہما گہمی اور مصروف ترین دور میں یہ ڈیزیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے ہر عام و خاص میں پائی جاتی ہے، اور اس کے میں آپ کو چند اسباب بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری خواتین میں اور مرد حضرات میں بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کسی بھی عمر میں یہ چیز ہو سکتی ہے، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک۔ اس کا علاج بھی ہے اور اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں، لیکن ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے تدابیری اقدامات لے کے اس کو ہم کسی حد تک روک سکتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کو اس موذی مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو کسی خاص قبیلے یا کسی خاص قوم یا کسی ایک فرد میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ہر کسی میں یہ پایا جاتا ہے، اور بچوں سے لے کے عمر رسیدہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، ان سب میں یکساں پایا جاتا ہے۔ تو اس کے کافی بہت سارے اسباب ہیں جو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بتاؤں گا کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن انسان کے اندر ہو جاتا ہے، اور ان کا تدابیر کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اور کیا کیا میئرنگ ایفیکٹس ہیں جن کو کرنے سے ہم اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن۔ اب ڈپریشن کیا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ تو ڈپریشن ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں مریض اداس رہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، خود کو بیکار اور ناکام سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مریض پر ہر وقت افسردگی، اداسی شائع رہتی ہے۔ عموماً یہ کیفیت 3-4 ہفتے میں دور ہو جاتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس ڈپریشن کے فیز کا کچھ نہ کچھ منفی اثر رہ جاتا ہے، خاص کر اس وقت جب ڈپریشن دور ہونے کے بعد بھی کوئی مسلسل ذہنی پریشانی کا تناؤ موجود ہو۔ انسان کے اندر قدرتی طور پر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ایسی کسی بھی کیفیت یا ڈپریشن کا خود ہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تو کسی سے کچھ دیر حوصلہ افزا بات کرنے کے بعد ہی ڈپریشن دور ہو جاتی ہے۔ طبی لحاظ سے اگر ایسی کسی بھی اداسی یا مایوسی کی حالت ہفتے یا ہفتے سے زیادہ تر جاری رہے اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے معمولات اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہو، تو اسے ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈپریشن عام طور پر ہو جانے والی وقتی اداسی یا مایوسی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈپریشن کی طبی تشخیص کے لیے مریض میں چند علامات کا ہونا لازمی ہے، جیسا کہ ہر وقت اداس یا مایوس رہنا، پہلے جن چیزوں یا کاموں میں دلچسپی تھی اب ان سے بیزاری ہونا، ہر وقت جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، تھکا تھکا بیزار رہنا، روزمرہ معمولات پر توجہ نہ دینا، خود اعتمادی کی شدید کمی، خود کو دوسروں سے حقیر اور کمتر جاننا، پرانی یا ماضی کی باتوں کو یاد کرتے رہنا اور ان کا الزام خود کو دینا، خود کو ناکارہ بیکار خیال کرنا، مستقل سے مایوس ہو جانا، نیند نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، خودکشی کا خیال آنا یا اس کی کوشش کرنا۔ ڈپریشن کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی کام میں ناکامی، غربت، کسی کا انتقال، احساس محرومی، کسی دوستی کا اختتام، کسی موقع پر بے عزتی، جسمانی بیماری یا معذوری، یا کوئی بھی ناپسندیدہ واقعہ اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وجہ بہت بڑی ہو تبھی ڈپریشن ہو۔ ہر شخص ہر واقعے پر مختلف رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج کل کیونکہ لوگ عام حالات میں پریشان اور ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اس لیے ایسا کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی انہیں ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے۔
डिप्रेशन के इलाज के लिए साइकोथेरेपी सबसे अहम है, जो आम तौर पे साइकियाट्रिस्ट के साथ बातचीत के ज़रिए दी जाती है। ऐसे अफराद जो डिप्रेशन से पहले उदासी, मायूसी का शिकार रहते हों, उनमें डिप्रेशन हो जाने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके घर वालों के लिए अहम है कि उन्हें अकेला न छोड़ें, उनसे बातें करना, उनकी मुश्किल और परेशानी के बारे में बात करते रहें और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए उनका भरपूर साथ दें। डिप्रेशन के इलाज के लिए बाज़ औक़ात मरीज़ को एंटी डिप्रेशन अद्वियात भी देना पड़ती हैं। ये अद्वियात 3 से 4 हफ्ते में असर दिखाती हैं। इब्तिदा में उनसे नींद बढ़ जाती है, लेकिन फिर उनमें बेहतरी आने लगती है। इंसानी जिस्म में नसों के दरमियान केमिकल के ज़रिए पैगाम रसाई होती है। एंटी डिप्रेशन अद्वियात उस केमिकल की मिकदार और काम को बढ़ाती हैं, जो डिप्रेशन के बायस कम हो जाता है। अक्सर 3 माह के इलाज से बेशतर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अभी मैं आपको चंद ख़ास चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा जो कि डिप्रेशन के बायस लोगों में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि डिप्रेशन की वजह से इंसान न खुद सिर्फ मायूस और अपने आप को बर्डन से फील करने लगता है, बल्कि क्योंकि वो रोज़मर्रा की कामकाज की ज़िम्मेदारियाँ वो अदा नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो उनके फैमिली हैं, उनके कोलीग्स हैं, उन सब पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है और वो सब मुतासर होते हैं। जैसे समझ लीजिए एक आदमी रोज़गार कमाता है, रोज़ काम पे जाता है, तो अब डिप्रेशन की वजह से वो सारी चीज़ें जब उसमें डिस्टर्बेंस होती हैं तो उसके बीवी बच्चे वो सब सफ़र करते हैं, फिनेंशियली, सोशली और मॉरली। एक तरह से पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी पे उसका एक बहुत मनफी असर पड़ता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में बर्डन कहते हैं। और डिप्रेशन की वजह से जो इंसान कामकाज न कर सके या फिर मुआशरे पे उसका मनफी असर पड़े, तो फिर इसको हम एक मुआशी बर्डन कह सकते हैं इसको। और ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बर्डन है। नॉर्मल सैडनेस या उदासी और जो क्लिनिकल डिप्रेशन है उसमें क्या फ़र्क है? वो ये है कि जो नॉर्मल एक आप इंसान उदास रहता है या अफसरदा रहता है, तो ये एक आम फितरी अमल है जो इंसान के अंदर कुदरती तौर पे पाया जाता है कि कोई चीज़ ऐसी जो उसको नाखुशगवार लगे या उसके मिजाज के मुताबिक ना हो, तो उसमें इंसान वो आम सा उदास हो जाता है कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल एक सैडनेस। और क्लिनिकल जो डिप्रेशन है उसके अलामात ये पाए जाते हैं, मगर जब मायूसी, उदासी मुस्तकिल सूरत अख्तियार कर जाए, जिसको अफसरदगी भी कहा जा सकता है, और उसके साथ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़िम्मेदारियां अदा न कर सकें, तो उसे हम डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। ऐसी सूरत में जो डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनमें खौफ का जो एहसास है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर ख़ुदकुशी के जो अलामात हैं वो उनके जहन में बार बार उभरते रहते हैं। काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं आती और कभी कभार घबराहट के जो दौरे हैं वो पड़ते रहते हैं। जिस्म से पसीना का आना ये भी उसकी एक अलामत है। जब ये अलामत आप अपने घर में, अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में पाएँ या नज़र आएँ, तो हम सब का फ़र्ज़ है कि ऐसे जो मरीज़ हैं उनकी हेल्प करें और उनके मसाइल को सुनें, उनके मसाइल को हल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें, ताकि उनको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आप लेकर आ जाएं। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन किन किन कैफियत की वजह से उन लोगों में पाए जाते हैं और उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन का आना 2 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जिनकी किसी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है डिप्रेशन की। उसके अलावा ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनके होने से इंसान के अंदर डिप्रेशन बढ़ जाता है या पैदा होता है। उनमें से जैसा कि
دل کی بیماری ہو یا شوگر کی بیماری ہو یا انسان کا جو جسم کا کوئی حصہ ہو وہ اچانک ایکسیڈنٹل ضائع ہو جائے، ایسے افراد میں ڈپریشن کا جو تناسب ہے وہ نارمل انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض جو ہے کبھی کبھار اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے عادات اپناتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے استعمال کرنے سے ان کا ڈپریشن ختم ہوگا، لیکن اس کے نسبتاً ان کا وہ جو ڈپریشن کا جو ریشو ہے وہ ختم ہونے کے بجائے اور مزید بڑھتا ہے، جن میں سے کچھ ڈپریشن کے مریض جو ہے وہ الکوہل کو اپنا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یا پھر جو سیڈیٹو میڈیسنس ہیں ان کا یوز کرنا وافر مقدار میں کر لیتے ہیں، جس سے ڈپریشن کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کا استعمال ڈپریشن کو کم نہیں کرتا، وہ آپ کو سلیپنگ کے پرپس کے طور پہ تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈپریشن ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ڈپریشن کی حالت میں انسان جو ہے وہ سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، وہ سارا کچھ ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ ایک ہی گھر کے کونے میں اکیلے سے بیٹھے رہیں، کسی سے بات نہ کریں اور کسی سے اپنے مسائل جو ہے وہ شیئر نہ کریں۔ نفسیاتی طور پر ڈپریشن کے مریض جو ہیں وہ احساس کمتری میں یا احساس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں کانفیڈنس کی کمی اور بے اعتمادی پائی جاتی ہے، اور ان کے اندر ایک ایسی اسٹیج بھی آ جاتی ہے جس میں نا امیدی، ہوپلیسنس اور خودکشی کی کیفیت جو ہے ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت مریض میں پائی جائے تو اس سے ہم پھر سیویئر ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریضوں میں اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھار ایک ریورس چینج ہو جاتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر یا مینیک ڈپریشن۔ اب اس کیفیت میں مریض کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں؟ کچھ ایسے ڈپریشن کے مریض جن میں ایک خاص اسٹیج کے بعد اپنے موڈ میں یا مزاج میں تیزی بھی محسوس ہو سکتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہائپومینیا یا مینیا۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو ڈپریشن کا الٹ ہو سکتی ہیں، جس میں انسان بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ قوت محسوس کرتا ہے، اور بہت زیادہ سوچ اور خیالات جو ہے ان کو اپنے اوپر طاری کر دیتا ہے۔ اور جب ایسی سچویشن ہو تو پھر اسے ہم ایک انگریزی الفاظ میں کہتے ہیں ہائپومینیا، یا اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اسے ہم مینیا کہتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت کو ہم ڈپریشن کے بجائے اس کو ہم کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن کے بعد پھر بائیپولر ڈس آرڈر میں بھی وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن جو ہے ایک ٹریٹیبل کنڈیشن ہے، اس کو بھی ہم نے ایک عام جسمانی بیماری کی طرح سمجھنا چاہیے اور یہ سوچ کر اس کا علاج کروانا چاہیے جیسے کسی جسمانی بیماری کا علاج ہم کرواتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ڈپریشن کا علاج 100% ممکن ہے، جیسے دوسری بیماریوں کا نزلہ زکام، کھانسی یا بخار یا پھر کسی اور بیماری کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے، اسی طرح سے ڈپریشن کا علاج بھی 100% جو ہے ممکن ہے۔ اور یہ علاج صرف سائکیٹرسٹ یا جی پی نہیں بلکہ گھر کے افراد یا رشتہ دار، دوست یار، وہ بھی ان چیزوں کا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈپریشن کا علاج کروا رہے ہیں تو جب آپ کے جسم میں تبدیلی آتی ہے یا آپ نارمل لائف کی طرف ریورٹ ہونا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ نے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے آپ کے ڈپریشن میں اور زیادہ کمی واقع ہو۔ تو ایسے مریض کو جو سیلف ہیلپ میئرز لینا پڑتے ہیں اور جن میں ورزش ہے، فزیکل ایکسرسائز ہے، لوگوں میں گھلنا ملنا، اپنے آپ کو متحرک رکھنا
اور گھر کے کام کاجوں میں اپنا حصہ لینا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس سے جو دماغ میں کیمیکلز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ان کا لیول جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر ادویات کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی۔ اپنی نیند کا خیال رکھنا تاکہ اپنی نیند جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ نشہ آور چیزوں سے بچنا چاہیے اور جتنی کوشش کریں کہ سیڈیٹیو میڈیسنز جو یوز کر رہے ہیں وہ نہ کریں، اور گفتگو کرنی چاہیے اور اپنی پریشانی کا اظہار جو ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، میل ہے تو اپنی بیوی سے، یا فیمیل ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے ہر چیز اپنی شیئر کرے۔ ایسی صورت میں جو پھر مریض کی جو کیفیت ہے وہ دن بدن امپروو ہوتی رہتی ہے اور پھر ان کو ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر جب ڈپریشن کی کیفیت ایسی ہو جب انسان اپنی روزمرہ کی روٹین یا اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے، کام پہ توجہ نہیں دے سکتا، گھر والوں پہ توجہ نہیں دے سکتا، تو تب پھر ایسے مریضوں میں پھر ادویات کا ہم استعمال کرواتے ہیں، اور ایسی میڈیسنز کو ہم کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹس میڈیسن۔ اور یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن جو سائکیٹرسٹ یا جی پیز پرسکرائب کرتے ہیں وہ زیادہ ہی مفید ہوتی ہیں ایسے مریضوں کے لیے۔ اور یہ میڈیسنز جو ہے ہم تب استعمال کرواتے ہیں جب مریض کی کیفیت اتنی حد تک بڑھ جائے کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، گھر والوں سے دور ہو جائے، اور اپنے اس کرب میں مبتلا ہو کہ ان کے اندر ایسی چینجز آ جائیں جن سے ان کے اندر خوف سا محسوس ہو، پھر سوسائڈل اٹیمپٹس ان کو آنا شروع ہو جائیں، اور کسی سے بات کرنے کا دل نہ کرے، بھوک کا نہ لگ جائے، تو پھر ایسی صورت میں ہم وہ میڈیسنز استعمال کرتے ہیں تاکہ مریض کو ہم جلد سے جلد ریکور کر سکیں۔ ایسی صورت کو ہم کہتے ہیں کلینکل ڈپریشن۔ اور جب پیشنٹ کلینکل ڈپریشن کے علامات میں آ جائے تو پھر اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن جو ہیں وہ ایک دم سے اثر نہیں کرتی، جیسے نزلہ زکام اور کھانسی اور بخار میں دوائی اثر کرتی ہیں۔ تو اس کا جو اثر ہے وہ تقریباً 4 سے 6 ہفتے کے بعد ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مریض کی جو نیند ہے وہ آنا بہتر ہو جاتی ہے، پھر جب نیند صحیح ہوگی تو پھر مریض کی جو بھوک ہے وہ بہتر ہو جائے گی، تو کھانا پراپر طریقے سے وہ لے سکتا ہے، اور پھر اس کا مزاج اور اس کے موڈ میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں ابھی آپ کو ایک کلیئرلی بتاتا چلوں کہ معاشرے میں ایک نیگیٹو پرسپیکٹ بنا ہوا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ لینے کے بعد پھر مریض جو ہے اس کا عادی بن جاتا ہے اور اس سے پھر کبھی جان نہیں چھڑا سکتا۔ یہ بالکل سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اینٹی ڈپریسنٹ مریض کو عادی نہیں کرتی۔ جب انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ الگ تھلگ رہنا ہو، اس کے موڈ سوئنگس ہوں، اس کو افسردگی طاری ہو، اس کے اندر جو ہے ایک خوف طاری ہو، اس کے اندر سوسائڈل اٹیمپٹس آنا شروع ہو، بھوک نہ لگے اور ان کا جو نیند نہ آنا شروع ہو، تو ایسی صورت میں جب ہم اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن دیتے ہیں تو مریض میں کافی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی علامات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کلینکل ڈپریشن میں آتے ہیں۔ تو جب کلینکل ڈپریشن انسان کے اندر طاری ہو جائے تو اس کا حل صرف اور صرف میڈیسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی بھی ہے۔ دوائی کے بارے میں بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن جو ہے وہ انسان کو عادی کر دیتی ہیں اور پھر اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں آپ کو کلیریفائی کروں کہ ڈپریشن کی میڈیسنز اور نیند کی میڈیسنز میں فرق ہے۔ نیند کے لیے خاص ادویات دی جاتی ہیں جن میں انسان عادی ہو جاتا ہے، مگر اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن میں انسان عادی نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کا جب علاج شروع کرتے ہیں وہ چاہے سائکیٹرسٹ کرے یا جی پی کرے تو اس میں 4 سے 6 ہفتے لگتے ہیں ان کے اثر دکھانے میں۔
اور پھر جب مریض سمجھنے لگے کہ ان کے جسم میں تبدیلی آ رہی ہے یا بہتری آ رہی ہے تو پھر ان دوائیوں کو ہم ٹیپر کر کے وہ کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو میعاد ہے دوائی کا استعمال کرنے کا وہ 6 سے 9 مہینے تک ہوتا ہے۔ کچھ ڈپریشن کے سیریس کیسز میں مریضوں کو ہاسپٹل میں بھی داخل کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے یا پھر خودکشی کرنے کا سوچتا ہے یا پھر اس کے گھر والے اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، پھر ایسی صورت میں ایسے مریضوں کو ہم ہاسپٹل میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کی باقاعدہ کیئر ہوتی ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ صحیح طریقے سے نرسز وغیرہ جو ہے پیرامیڈک سے وہ کرتا رہتا ہے۔ ہم نے ڈپریشن کا علاج کے لیے ورزش کی بھی بات کی ہے اور دوائیوں کی بھی بات کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہے ٹاکنگ تھراپی، جو سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو کنورسیشن ہے اور اسپیچ تھراپی ہے اس کے ذریعے بھی اس کا علاج جو ہے وہ ممکن بناتے ہیں۔ مختلف قسم کی سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں، جن میں سے جو کامن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جس کو ہم CBT کہتے ہیں۔ اس سے پھر سائیکو تھراپسٹ جو ہیں وہ مریض کی جو سوچ ہے یا اس کی جو خیالات ہیں اس کو مثبت طریقے کی طرف راغب کرتے ہیں تاکہ مریض دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس اسپیچ تھراپی سے بھی اس کو فائدہ اٹھا سکے۔ عموماً گفتگو کے ساتھ جو علاج ہے وہ ادویات کے ساتھ اگر ہم اس کو دیا جائے تو اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ مریض کے اوپر پڑتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں جو ریسرچ کی گئی ہے اس کے مطابق جو ڈپریشن کا ریشو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے، تو اب خواتین میں جو اظہار رائے ہے اور خواتین کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے سنا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے تو پھر ان میں جو ڈپریشن کا تناسب ہے وہ اس کو کسی حد تک ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ ڈپریشن نہ چاہتے بھی عام ہے اور ہر گھر میں موجود ہے۔ اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے اس کی علامات کے بارے میں جان کر ہم یہ پر امید ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کا علاج آپ کے سائیکیٹرسٹ کے پاس، آپ کے GPs کے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو آخری جو میسج دوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو قائم رکھتے ہوئے، مذہبی ہو یا روحانی عقیدہ ہو، اور اپنی عبادات کو قائم رکھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود ڈپریشن کا شکار ہیں یا پھر آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے اس میں مبتلا ہے، تو ان کا وقت کے اندر شروع میں ہی ان کا علاج کروائیں اور کوشش کریں کہ ان کی بات سنیں اور ان کی نفسیاتی اور ان کی سماجی کیفیت جو ہے یا جسمانی کیفیت کے بارے میں پتہ کر کے ان کی مدد کریں۔ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ ڈپریشن قابل علاج ہے اور ہم سب مل کر اس مرض کو اور اس کے نتائج کو بہتر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف سائیکیٹرسٹ یا GP کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی بیماریوں کی شناخت کریں اور ایسے مریضوں کا علاج جلد سے جلد کروائیں تاکہ ہم اس معاشرے کو ایک حسین اور ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیابی حاصل کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے زیادہ لوگ جو ہے مستفید ہو سکیں اور ہم سب مل کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، تب تک آپ اپنا اور اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔